अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं शर्फ शरीफ मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी गुजारिश पर वक़्त निकाला और आस्ताना लिया शर्फ शरीफ पे हमें कुछ बातचीत करने का मौका फराहम हुआ। आज बतौर ख़ास जो चंद दिन कबल सियालकोट के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या, तकलीफ़ दह वाक़या, शर्मनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक तकलीफ़ और शर्मिंदगी का बायस बना। मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ और इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये कि ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर दो ये कि मुतबर्रक कागज़ात कहीं लगाने चाहिए या आम फजूल तरीके से नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगे हों तो फिर उनका मुसलमान कैसे ट्रीट करे और गैर मुस्लिम कैसे ट्रीट करे, और फिर इन सारे वाक़यात को तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ना ये किस हद तक इंसाफ का तकाजा है। और फिर चौधरी फवाद साहब जैसी जो सोच है अहमकाना, इस सोच के जो लोग हैं उनकी हमाकत का क्या हल है और उनका क्या इलाज है। सुलेमान तसीर जैसा जो वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें रियासत खामोश रही, ऐसे वाक़यात का क्या सद्देबाब है। बेशुमार चीज़ें हैं। इस अनवान को समेटने के लिए तमाम एंगल से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात है कि सियालकोट का जो वाक़या शर्मनाक वाक़या है, जिससे हम मुसलमानों को का दिल दुखा है, हमारे सर शर्मिंदगी से झुके हैं कि एक गैर मुस्लिम गैर मुल्की के साथ जो रवैया किया गया, सरासर ज़्यादती उसके साथ हुई और पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बना वाक़या और आलम इस्लाम के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बना, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। हम उसकी फैमिली के साथ भी इजहार हमदर्दी करते हैं और अपनी तरफ से शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। इसके अलावा अभी कुछ और हो नहीं सकता। और जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान ने बतौर ख़ास वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सख्त एक्शन लिया है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। और हमारी फ़ौज ने भी, हमारी पुलिस ने भी जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया कि तमाम मुल्ज़मान को और मुजरमान को फ़ौरन उन्होंने गिरफ़्तार किया और उन्हें अदालत के कटहरे के अंदर वो आप खड़ा करेंगे और जो कानून के मुताबिक उनकी सज़ा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। ख्वाह एक कत्ल के बदले अगर 100 भी सज़ाएँ देनी पड़ें तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। ये दलील देना कि जी एक कत्ल था तो उसके बदले आप कितने कुर्बान करें, जितनों ने उसको कुर्बान किया उन सब को कुर्बान कर देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। यही इंसाफ का तकाजा है। लेकिन इस सब चीज़ों के साथ साथ मैं ये भी उलमाए कराम से समझना चाहता हूँ कि हमारे जो मुक़द्दस नारे हैं, हमारे मुक़द्दस जो अल्फाज हैं, जिसमें से आम तौर पे या अल्लाह मदद, सदके या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐसे स्टिकर हम अक़ीदत मोहब्बत से बनाते हैं। क्या हम किसी ऐसी जगह पर लगाने का हक़ रखते हैं जिसके मालिक से उसकी इजाज़त ना हासिल की गई हो? क्या ऐसी जगह पे ऐसा स्टिकर लगाना जायज़ है? कुछ वाक़यात पहले हुए कि एक मरज़ई के घर के बाहर ईद मिलाद नबी शरीफ का जुलूस का इश्तहार लगा दिया गया। फिर जब उसने फाड़ा तो एक तूफ़ान बर्पा हो गया। तो क्यों इश्तहार लगा दिया कि एक मरज़ई के दरवाजे के ऊपर? क्या उलमाए कराम ने कभी इस चीज़ का नोटिस लिया है? मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है उलमाए अहले सुन्नत से, उलमाए इस्लाम से, इसके ऊपर कौम की बाकायदा रहनुमाई फरमाएँ कि क्या जो मुक़द्दस अल्फाज हैं उन्हें यूं ही छोटे मोटे कागज़ पर लिख के लगा देना चाहिए या किसी प्रोटोकॉल के साथ लगाना चाहिए, बावकार तरीके से लगाना चाहिए, और फिर जिस प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं उसकी इजाज़त के साथ लगाना चाहिए। इसी एतबार से मैं ये सियालकोट के वाक़े के साथ इसको ज़रूर
منسوب کروں گا کہ اگر کسی مسلمان ورکر نے وہاں کوئی عقیدت اور احترام والا سٹیکر لگا رکھا تھا تو کیا اس نے فیکٹری کے مالک سے اجازت لی تھی؟ کیا مالک کی اجازت کے بغیر ایسے سٹیکر لگانے کی اجازت ہم دے سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ حماقت کی، مالک کی اجازت کے بغیر وہاں ایک مقدس الفاظ لکھ دیے، سٹیکر لگا دیا، کوئی پیپر لگا دیا، تو اگر اتارنے والا غیر مسلم ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ کسی مسلمان کو کہے کہ بھئی آپ کا یہ لگا ہوا کاغذ آپ کے لیے احترام کا الفاظ ہیں، ان کو ادب و احترام سے اتار لیں، اس جگہ پہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا یا میری یہ فلاں مجبوری ہے۔ کسی غیر مسلم کی طرف سے اسے بے حرمتی کے انداز میں پھاڑ دینا بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ یقیناً اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور جذبات مجروح ہونے کے بعد ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کو تحریک لبیک کے ساتھ جوڑنا جو ہے یہ سراسر زیادتی اور حماقت ہے۔ تحریک لبیک کا تو اس سے کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے۔ جو تحریک لبیک کی موومنٹ تھی وہ ایک لاجیکل موومنٹ تھی، وہ ایک اور ایشو تھا جس کے پیچھے جرم پھر حکومت پاکستان کا تھا کہ اس وقت کی گورنمنٹ کے جو گورنر تھے سلیمان تحصیر صاحب، وہ ایک عیسائی خاتون جس نے توہین رسالت کی، جس کو عدالت نے قانون کے عین مطابق سزائے موت سنائی، قانون کے عین مطابق سزائے موت سنائی، اس کی خبر لینے وہ چلے گئے بدتمیزوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، حیوانوں کی طرح۔ کیا بے شمار اور خواتین اس وقت جیلوں میں نہیں تھیں؟ کیا سلیمان تحصیر کو جب توفیق ہوئی کسی اور خاتون کا جا کے حال چال پوچھتا؟ وہ پاگل انسان کیوں توہین رسالت کرنے والی خاتون کی خبر لینے چلا گیا؟ اور غازی ممتاز قادری نے اس کا گلا کاٹا تو ٹھیک کیا، سلیمان تحصیر کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن میں اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر میں توہین رسالت دیکھوں اور میں اس کا گلا اتار دوں تو پھر میں علماء کرام کو کہوں کہ اب مجھے بچاؤ، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو پھر قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کیوں کہ میں نے قانون کا سہارا نہیں لیا، میں نے ایک بندے کو سزا اپنے دل سے اپنی مرضی سے خود دے دی۔ اگر ایسے بندوں کو چھوڑا جائے گا تو پھر کیا ذاتی دشمنی کے اندر، ذاتی اناد کے اندر ایسے معاملات مس یوز نہیں ہوں گے؟ ہاں، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو گلا کاٹا ٹھیک کاٹا، لیکن پھر انہوں نے تختہ دار کے اوپر چوم کے پھندا بھی اپنے گلے میں ڈال لیا تو شہادت کے مرتبے پہ چلے گئے تو ٹھیک چلے گئے۔ انہیں بچانے کی جو تحریک تھی کہ انہیں سزا نہ دی جائے، میں اس وقت بھی اس تحریک کے خلاف تھا۔ میں کہتا تھا غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا عظیم کام کیا، لیکن اب وہ شہادت کے عظیم مرتبے بھی انہیں جانے دیں۔ اگر انہیں ہم بچا لیتے ہیں، انہیں پاکستان سزا نہ دے، تو پھر لوگ ایسے واقعات کو اپنی ذاتی دشمنی میں بہانہ بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لہذا توہین رسالت کے کسی ملزم کو اگر کوئی عشق اور محبت والا گلا کاٹتا ہے تو اپنے آپ کو وائلنٹیئرلی قانون کے حوالے کرے اور پھر وہ پھانسی کا پھندا قانون کے مطابق اپنے گلے میں خود ڈالے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی گلہ ہے نواز شریف صاحب سے کہ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے، اور کتنوں کے انہوں نے سزائے موت دی۔ کیا غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت دینا بہت جلدی تھی، بہت ضرورت تھی، صرف اس لیے کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو بتانے کے لیے میں بھی آپ جیسا ہوں، میں بھی آپ ہی جیسا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میری فیور کریں؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو شرمناک واقعہ کیا، پہلے شرمناک معاملہ سلیمان تحصیر نے کیا، دوسرا شرمناک معاملہ میاں نواز شریف نے کیا، جس سے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے جذبات بڑھکے اور نوجوان جو تھے وہ سڑکوں پہ آئے۔ بہرحال اس کے لیے میری علماء کرام سے دست بستہ ریکویسٹ ہے، ان معاملات کو باریک بینی سے دیکھیں اور امت کی رہنمائی کریں کہ کیا ہمیں ایسے سٹیکر جن کے اوپر مقدس عبارات ہیں بغیر کسی کی اجازت کے وہاں لگانے چاہیے، یا اگر اپنی دکانوں پہ لگاتے ہیں یا اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں تو کیا وہ بھی سادہ انداز میں لگا دینے چاہیے یا بڑا خوبصورت طریقے سے باوقار طریقے سے لگانے چاہیے؟ تو بہرحال جہاں تک سیالکوٹ کا معاملہ ہے
اس کے لیے ہم بے حد شرمندہ ہیں، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت کرے۔ ہمیں پاکستان کے اندر جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں سکھ کمیونٹی بھی رہتی ہے، عیسائی کمیونٹی بھی رہتی ہے، ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کے ساتھ پیار محبت اور مل جل کر رہنے کا درس دیا ہے، طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو مل جل کے اس طریقے سے رہنے کا درس دیتا ہے جیسا درس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو آگے لے کر جائیں، پرامن رکھنے میں کامیاب ہوں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نعرے کو ہم سچ ثابت کریں کہ واقعی یہ وطن جو ہے یہ اسلام کے لیے بنا ہے اور اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور ہم اس کی لاج رکھنا جانتے ہیں۔